السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کچھ خبریں پاکستان کی اہم ہی ہیں۔ ایک تو اس میں سب سے اہم آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آج کراچی کے اندر جلسہ کیا اور بڑا اچھا کامیاب جلسہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کی صورتحال ہے اور جس طرح وہاں پر MQM کا ایک پول تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے اگر میرے تجزیے سے آپ پوچھیں تو یہ ایک عمران خان کا ایک ریفرنڈم ہے کراچی کے حوالے سے، کہ کراچی بھی اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہی ہے تقریباً۔ اور اس کے علاوہ ایک دو خبریں اور بھی ہیں، اس پہ میں آپ سے تجزیہ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سے سبسکرائب کریں، اور اگر ہمارے تجزیے پسند آتے ہوں تو شیئر کریں اور اپنے کمنٹس ضرور دیں آپ، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اچھا، جو ہمیں ابھی پتہ لگا ہے کہ جاوید لطیف صاحب کی ضمانت آپ کو پتہ ہے کہ منظور ہو گئی ہے، اور وہ اس لیے کی گئی کہ وہ پنجاب میں جا رہے تھے، اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو بڑی واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ پنجاب کی حکومت اور مرکز جو ہے کہیں نہ کہیں آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ بڑا ایک مطلب عجیب سا اتفاق ہے۔ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور جو ہے وہ بھی سیاستدانوں کا ہی ہے۔ یہ خاص طور پہ میں اس میں زرداری صاحب کو قصوروار قرار دوں گا کہ انہوں نے امریکہ کی خواہش کے اوپر جو 18ویں ترمیم جو ہے انہوں نے منظور کی، اور اس کے بعد جو صوبوں کے اندر جو آزاد تنظیمیں ہیں اور جو سارے معاملات ہیں ان کو آزادی دی کہ صرف وزیر اعلیٰ کا اختیار ہوگا اور وفاق کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، بس وہ ایک واجبی سا ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پھر آج صوبے جو ہیں کیوں جا رہے، اور یہ امریکہ نے اس لیے کیا تھا کہ وہ بدنیتی تھی امریکہ کی۔ امریکہ آلریڈی چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر صوبے جو ہوں مطلب وہ زیادہ سے زیادہ ان کو خود مختاری ملے، تاکہ جب حالات خراب ہوں اور جو لسانیت ہے اور جو آپ کو پتہ ہے سارا سب کچھ معاملہ اس پہ اگر حالات خراب ہوں تو وہ علیحدگی کی طرف جائیں۔ تو یہ اس کا نقصان جو ہے ہر جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے آپ کو، مطلب ویسے بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ سندھ کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ابھی عدلیہ کا ہے کہ پنجاب کی حکومت میں چونکہ ایک عمران خان کی حکومت ہے، گو کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا ہے قاف لیگ کا، لیکن چونکہ اب وہ معاملہ گروپ بندی آ گئی ہے تو وفاق والے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری حدود میں آ گیا ہم تمہیں پکڑ کے الٹا لٹکائیں گے، اور وہ کہتے ہیں تم آؤ گے تو ہم تمہیں پکڑ کے بقول شاید مشہور کے دھبڑ دوز کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال ایک پریکٹس ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے، جو ہے سامنے میرے کہنے سے یا آپ کی خواہشوں سے تو نہیں ہو سکتا یہ تو۔ اب جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا، جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح وہی اس کی مثال دوسری لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کا جو پنڈی بینچ ہے، اس نے رانا ثناء اللہ کے وارنٹ منسوخ کر دیے۔ چلے منسوخ کر دینا تو اور بات ہے، عمران خان کے بھی ظاہر ہے وارنٹ انہوں نے منسوخ کیے دوسروں نے، لیکن منسوخ کر کے پھر اس کو منع کر دیا ہے اینٹی کرپشن کی کورٹ کو کہ اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ جتنا ان کے خلاف جو کیس تھا اس کا ریکارڈ بھی انہوں نے طلب کر لیا۔ تو یہ بات جو ہے نا صاف نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیور دی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں آپ کو کہہ چکا ہوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، میں آپ کو اپنے تجزیوں کے اندر بڑا کھل کے بات کرتا ہوں، کوئی تجزیہ نگار میں نے کھل کر بتا دیا ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی اس وقت گروپ بندی ہے۔ کوئی آپ عدلیہ میں جو غیر جانبدار جج ہیں لائک اطہر معین اللہ صاحب ہو گئے، یا اپنا جو آپ کے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، یہ لوگ اور ان کا گروپ جو حقیقت میں غیر جانبدار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ریاست اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جہاد کریں گے حقیقت میں وہ لوگ، وہ تو کر رہے ہیں حقیقت میں عمران کے ساتھ ہے، کیونکہ عمران کا کوئی بات غلط تو نہیں ہے۔ مطلب اگر وہ فیصلے کر رہے ہیں اس کے آئین اور قانون کے حوالے سے، اگر وہ فیصلے کر عمران کے حق میں جا رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں، وہ آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ عمران صحیح ہے، کوئی اس نے کرپشن نہیں کی، تو لہٰذا وہ فیصلے اس کے حق میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ ان کے اوپر نظر رکھیں۔ باقی دوسرے جو ہیں وہ اپنا ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتا ان کو صاف نظر آ رہا ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کا گروپ ہے، اب دیکھیں نا آپ کو کس طریقے سے ان لوگوں کی جاوید لطیف کی ضمانت آپ دیکھیں منظور ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ، رانا ثناء اللہ نے کیا کچھ نہیں کہا، ثناء اللہ صاحب نے عمران خان کے بارے میں، کیا فوج کے بارے میں، کس کو بخشا ہے لوگوں نے؟ حکومت کے بارے میں بھی کرتے رہے ہیں، چیٹنگ بھی یہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ تو مطلب لیول جو ہے نا کہیں برابر ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون اس میں صحیح اور کون غلط ہے۔ خیر بہرحال ایک اچھی خبر جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے بھی بات کہی تھی کہ آپ کو ملے گی عدلیہ سے کہیں نہ کہیں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو اچھی خبر آپ ملتی جائیں گی، کیونکہ عمران خان خود صحیح ہیں
تو ان کو اچھی خبریں بھی اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے 63A کی تشریح جو کی ہے میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے. اور پنجاب کی جو حکومت کو یہ گرانے کی جو کوشش کر رہے تھے نا، اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا عمران خان کو. اور کیونکہ وہاں جو ان کی جو امیدیں ہیں نا، جو وہ کوشش کر رہے تھے، اس پہ پانی جو ہے پڑ جائے گا، اور اوس پڑ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی امیدوں پہ اوس پڑے گا. لیکن اس کو کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں معاف کیجیے گا کہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہ ابھی بھی سازشیں چل رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. اچھا، اسی پس منظر کے اندر آج وزیر اعظم شہباز شریف کی اور آپ کی آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے میں کچھ منٹس معلوم کر رہا ہوں. کچھ تو مجھے پتہ لگ گیا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک دم تو نہیں پتہ لگتے. اس میں ظاہر ہے کچھ لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. کچھ رات زیادہ ہو گئی پاکستان میں، ٹیلی فون پہ رابطے نہیں ہو پائے، اور نہ بھی کسی سے ویسے مطلب میرا جو اپنے رابطے ہوتے ہیں طریقہ کار وہ نہیں ہو پائے. لیکن تھوڑی بہت جو کچھ خبر مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ چیف صاحب ناراض ہیں. چیف صاحب ناراض ہیں، بہت ناراض ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ معاملات ہوئے تھے اس کے اوپر، اس کمٹمنٹ کے اوپر جو ہے حکومت نہیں اتر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے زیادہ خراب ہو گئے. پاکستان کی معاشی صورتحال وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بگڑ چکی ہے. اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ فوری طور پر شہباز شریف کو جو 1 to 1 ملاقات کے ساتھ جو ہوئی ہے نا، اس میں جو ان کے ساتھی ہیں جو کہیں نہ کہیں سے بتاتے ہیں کہ جو بات ہوئی ہے، جو ان کا ایجنڈا تھا 1 to 1 کا یا آگے پیچھے، تو وہ اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور بعد میں دوسری ملاقات سیکورٹی اداروں کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس میں سیکورٹی کے حوالے سے بات چیت کی گئی، اور یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کی گئی. الیکشن کا ایک ایشو تھا، اور عمران خان کی جو ایک ہے یہ جو چل رہی ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے یہ کہا ہے. سیکورٹی ادارے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے پوچھا کہ بھائی سارے اگر عمران خان کو آپ گرفتار کرتے ہیں یا عمران خان کے ارد اگر گھیرا تنگ کرتے ہیں تو آئینی اور قانونی طور پر تو کیا آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے؟ کیونکہ وہ آرمی چیف یہ ایسا کوئی گڑبڑ نہیں چاہتے کہ وہ بڑے پیمانے پر کوئی ایسا بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے کہ معاملات جو ہے کنٹرول سے باہر نکل جائیں. کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر مطلب میرے پاس جو اطلاعات ہیں، ظاہر سی بات جب میرے پاس اطلاعات تو آرمی چیف کے پاس بھی ہوں گے بھائی. ان کے پاس تو سارے وہ ہیں، ادارے ہیں ان کے پاس، کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ اگر حالات خراب ہوئے تو معاملات جو ہے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے. مطلب وہ پھر کچھ بھی اگر لگائیں تو گڑبڑی ہوگی ہر طرح سے. مطلب اس کے اندر کوئی بچت نظر نہیں آئے گی، تو پھر بہت سارے مطلب پھر کوئی کہیں نہیں بچے گا. جو میں اشارہ تک کرتا رہا ہوں، مطلب نہ کوئی دفتروں میں بچے گا نہ کوئی گھروں میں بچے گا. تو یہ صورتحال ان کو بھی پتہ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم کنٹرول کر لیں گے. ہمیں تھوڑی سی آپ کی سپورٹ، ان کا بھی ہم جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں جو 245 کے تحت جو بھی ہے کہ بھئی حالات اگر خراب ہوتے ہیں، کوئی سرکاری عمارتوں کو کنٹرول کرنا جو بھی ہے XYZ وہ ہم کر لیں گے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہو کہ بھئی ہم کوئی فورسلی آ کے آپ کو مدد کریں گے یا عوام کے اوپر کوئی مطلب کنفنٹریشن کی اگر صورتحال ہوتی ہے تو اس پر ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. بھارت سیکورٹی اداروں سے بھی پوچھا گیا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر عمران خان کو. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ اس وقت سنجیدہ ہیں عمران خان کو بھی ابھی بھی گرفتار کرنے میں. اور یہ بھی مجھے بتایا گیا انہوں نے کہ اس کے بعد جو ہے آج اسلام آباد کے اندر مطلب عمران خان تو شاید جب میں بات کر رہا ہوں شاید کراچی میں یا نکل چکے ہوں گے ابھی، کیونکہ میں ابھی بھی آیا ہوں اور ابھی آتے ہی میں نے فوری طور پہ ویلاگ کرنا شروع کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر مجھے پتہ لگا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کچھ حالات تھوڑے سے بھی گڑبڑ ہے اسلام آباد کے اندر بھی. اور وہاں پہ کچھ تھوڑی سی ٹینس ہے صورتحال، کیونکہ کچھ لوگ اس پہ خوش بھی نہیں ہے اس تمام صورتحال پر. وہ یہ سمجھ رہا، میں نام نہیں لوں گا، کچھ لوگ آپ کو پتا ہے پھر مسئلے بڑے خراب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ خوش نہیں ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور مطلب اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب عجیب ہی صورتحال ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ مطلب کنٹرول نہیں ہو رہا. یا تو پھر یہ ہے کہ سب کو گھر اٹھا کے گھر بھیج دو، یا پھر یہ ہے کہ وہ ڈیل ویل کینسل کرو جیسے میں نے بتایا. اور یہ بات کہی بھی ہے، مجھے پتہ لگا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے کہا بھی ہے آج شہباز شریف کو کہ بھائی اگر آپ سے اگر نہیں ہو سکتا تو پھر اس ڈیل ویل کو آپ کینسل کریں، اور پھر یہ کہ ہم سب کو ہم گھر بھیجتے ہیں کیونکہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور ہم اس چیز کو ہم متحمل نہیں ہو سکتے مزید یہ ساری صورتحال ہو. اچھا، اسی پس منظر میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا ان کے حوالے سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے. وہ پیپلز پارٹی کو پیغام پہنچا گیا ہے زرداری صاحب کو، اور کہا گیا کہ جناب ان کو شٹ اپ کال دیں. تو شٹ اپ کال انہوں نے دے دی ہے. مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے پیپلز پارٹی نے کارروائی مطلب پارٹی کی سطح پہ کارروائی کرنے کی انہوں نے وہ بھی کہا ہے کہ کر دی گئی ہے. اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو شاید اس سطح پارٹی سے نکال بھی دیں، یہ بھی بات ہوئی ہے. لیکن یہ بات کیا انہوں نے کی کہ جناب وہ لوگوں کو کہا ہے کہ ان کے گھر کا گھیراؤ کریں گے. بھئی گھر کا گھیراؤ کرنے والی کیا بات ہے؟ مطلب ایک انسان ہے اگر اس نے بات کی تو تقریباً جو بھی اس کو مطلب اتنا رائٹ تو ہونا چاہیے کہ وہ مطلب اگر وہ سمجھتے ہیں اور بات اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے اندر کسی کی غلطی تھی، خواہ وہ جرنیل ہو یا جو کوئی بھی ہو،
اگر انہوں نے کہا وہ ہے بیرسٹر ہے مطلب قانون دان ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ کہیں قانون میں سکم اس سے نظر آیا اور وہ سمجھتا ہے کہ کس کی وجہ سے سکم پیدا کیا تو اس نے یہ بات کہہ دی تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اسے ناراضی ہو، لیکن یہ کہنا کہ نہ اس کے گھر کا گھیراؤ کر لو تو یہ بات میری کم از کم سمجھ سے باہر ہے. یہ وہی بدماشی کی اور بلیک میلنگ کی سیاست ہے. اور میں اس میں آپ کو خبر دے دوں کہ بکلا برادری اس بات پر بہت ناراض ہے. اس مسئلے کے اوپر پیپلز پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہو گئی ہے بڑی زبردست طریقے سے، کیونکہ اعتزاز احسن کی ایک بہت بڑی پیپلز پارٹی کے اندر ایک اہمیت ہے، اور پڑھے لکھے لوگ اور سنجیدہ لوگ جو ملک سے محبت کرتے ہیں وہ اعتزاز احسن کو ایک منجھا ہوا اور بڑا شریف اور کول اینڈ کام سیاستدان جسے کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت کر کے زرداری صاحب نے جو ان کو نکالا ہے تو وہ مزید اپنی پارٹی کا انہی کا ہی نقصان ہوگا، اور موقع ملے گا پھر اپنا اعتزاز احسن کو کہ وہ بھی بڑی مطلب ایک مضبوطی کے ساتھ بالکل جو ہے وہ عمران خان کے پھر نیریٹو کو سپورٹ کرے. لیکن یہ باہر میں بتا رہا ہوں، مجھے بتایا کہ وکلا برادری جو ہے اس بات کے اوپر بڑی سخت ناراض ہے. اور ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ اعظم سواتی کو جو انہوں نے پکڑا تھا یہ کہ بھئی فوج کے خلاف بیان ہے، میں تو اس کو بہرحال فوج ٹویٹ ان کا سخت تھا، لیکن سوال یہ بتاتا ہے ریاست کو ماں کا اتنا ہونا چاہیے. ریاست کے اندر ایسی چیزیں اتنی سی بات کے اوپر مطلب انہوں نے پکڑ لیا. اور میں نے جیسے کل بھی کہا تھا پھر ریپیٹیشن ہو جاتی ہے کہ کیا کچھ نواز شریف نے نہیں کہا، کیا کچھ وہ انہوں نے جو مریم صفدر کے جو شوہر ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. جنرل فیض کا نام لے کے انہوں نے ان کو تڑیاں لگائیں، ان کو تو آپ نے کچھ کہا نہیں، تو اس بیچارے نے اگر تھوڑا سا ٹویٹ کر دیا تو بہرحال اب لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے. تو یہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ شاید کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو گرفتار کر لیں عارضی طور پر، یا گرفتار کر کے تھوڑا سا پھر ظاہر ہے کوئی وہ کر لیں ان کی ضمانت کرا دیں تاکہ وہ جو اعظم سواتی والا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے. دیکھیے کیا کرتے ہیں. بہرحال یہ طریقہ کار غلط ہے. اچھا سابق چیف جسٹس بلوچستان نور مسکان صاحب بہت اچھے بہت شریف آدمی اور بہت ہی مطلب جسے کہنا چاہیے کہ مطلب غیر جانبدار فیصلے کرنے والی شخصیت تھی، لیکن سنا تھا کہ ان کے بھی کچھ سیاسی معاملات تھے اور انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کی تھے جس کی وجہ سے کچھ سیاسی اور کچھ لوگ ان کے خلاف تھے. بہرحال لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ دشمنی ہے. میں سمجھتا ہوں دشمنی نہیں ہے، یہ وہی کچھ پارٹیز جو ہیں بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور کچھ حالات ایسے ہیں پورے پاکستان میں بھی. یہی وجہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیے جب تک آپ کے اندر قانون کا صحیح معنوں میں جب تک اس کا نفاذ نہیں ہوگا تو وہ معاملات ایسے ہی رہیں گے. اب ججز کو بھی خطرہ رہے گا، ریٹائرڈ ہو جائیں گے ججز تو پھر کیا ہوگا. اور اب تو جو پاکستانی صورتحال ہو گئی ہے اس وقت، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا کیوس پیدا ہو گیا ہے. تو کل جو میں کہہ رہا تھا اپنے ویلاگ کے اندر کہ یار مطلب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کل انہوں نے ریٹائر بھی تو ہونا نا، مطلب ریٹائر ہو کے قوم کے سامنے وہ کیا جواب دیں گے. تو اور پھر دوسری طرف سے اگر یہ حالات اگر ہونے لگیں کہ لوگ اس طرح مطلب دشمنیاں کرنے لگیں بڑے بڑے عہدے داروں کے اور ججز کو اور قاضیوں کو بھی اگر کوئی مطلب پروٹیکشن نہیں ہو، حالات خراب ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر ججز بھی کوئی بڑے اور دبنگ کوئی جسے کہتے ہیں کہ بہادری والے آزادانہ فیصلے کریں. ہر چیز کمپرومائز ہوتی جا رہی ہے مطلب اس وقت میں سمجھتا ہوں. اچھا عمران خان نے جو آج کراچی کا جلسہ کیا، میں بتایا آپ کو بڑا دبنگ جلسہ تھا، لیکن انہوں نے آج بھی رگڑا تو ہے، انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنا اس کو اسٹیبلشمنٹ کو. اور انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی ہے، وہ مجھے بڑی پسند آئی، ہوا تھا آپ کو بھی پسند. انہوں نے کہا کہ میں آئندہ ایسی حکومت دے دوں گا. دیٹ از دی مین پوائنٹ. یہ چھوڑ دیں آپ، انہوں نے کہا 4 مہینے بات نہیں تھے، وہ تو سب کو بتایا کہ میں نے بھی اب کہا آپ سب کو بتایا، آپ لوگ ویلاگ دیکھتے ہیں کہ 3-4 مہینے پہلے وہ ٹوٹلی ان کے خلاف ہو گئے تھے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آئندہ ایسی حکومت نہیں لوں گا، کیونکہ یہی بات میں کہتا رہا تھا شروع سے. جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو 1-1.5 سال بعد ہی نا حکومت آئے تھے، عمران خان ٹی وی کے اوپر آتے اور 2 سال بعد ہی اسی وقت تقریر کرتے اور بتا کے قوم کو اعتماد میں لے کے کہہ دینا تھا کہ جناب جس طرح وہ میں نے مثال بھی دی تھی اپنے ویلاگس کے اندر اخباری بیانات میں کہ عام آدمی پارٹی جو انڈیا کا اس نے کیا کیا تھا جب اس کو نہیں ملی تو چھوڑ دینے کا فائدہ کیا مجھے ایسے بیٹھنے سے. تو یہی ہوا کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے پیراشوٹرز بھیج دیے سارے کے سارے، اور کون سی جماعتوں سے آئے، پیپلز پارٹی کے آئے، مسلم لیگ نواز کے آئے، دوسرے ساری جماعتوں کے ایجنٹ تھے، اور وہ سارے کے سارے کرپٹ تھے. تو کرپٹ مجھے بتائیے کہ جو کرپٹ وزیر جو سامنے بیٹھے ہوں اور ان وزیروں سے کہا جائے کہ جناب یہ جو آپ کے دور حکومت ہے جہاں آپ سابقہ حکومتوں میں تھے، آپ ذرا ان کی وہ کیا کہتے ہیں فائلیں آئیں اور ہمارے ساتھ مدد کریں. وہ کیسے مدد کریں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے تو پر چلیں گے. دیٹ از دا مین ریزن کہ عمران خان کی حکومت ناکام کرنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ عمران خان کو پورے اختیارات نہیں ملے اور کولیشن گورنمنٹ میں ایسے لوگ آ گئے جو جہانگیر ترین لے کے آئے تھے جنہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. تو یہ جو آج عمران خان کی بات ہے تو وہ انہوں نے بنیادی طور پر سکھا بھی دیا ہے کہ کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اندر ابھی یہ بات چل رہی ہے، اور ابھی یہ بات چل رہی ہے، یہ بھی پکی خبر آپ کو میں دے رہا ہوں کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو
سارے کے سارے معاملے کو ریورس، دو چیزیں ہیں، ایک تو سارے معاملے کو ریورس کر دیا جائے اور ریورس کر کے دوبارہ عمران خان کو مطلب کہا جائے کہ آپ اسمبلی میں چلے جائیں اور سنبھالیں. لیکن کیا وہ بات ہے عمران خان نے کہ میں اس قسم کی حکومت نہیں لوں گا کہ اگر پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ جناب اچھا جی آپ واپس آ جائیے، ہم ان سب کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر اس کا بھی وزیر ہوگا اس کا بھی وزیر ہوگا، پھر دوبارہ کو مخلوط حکومت دینی. انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اس طرح کی میں حکومت میں نہ آنے کے لیے تیار ہوں، نہ آئندہ میں آؤں گا. مطلب میں آؤں گا صحیح طریقے سے آؤں گا، عوام میرے ساتھ ہیں، صحیح طریقے سے الیکشن لڑوں گا اور اس کے ساتھ آؤں گا. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے. اچھا اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی بتا دوں آپ کو کہ اسحاق ڈار صاحب وہاں پر ملیں اور پاکستان کو کوشش کر رہے ہیں مزید کچھ پیسہ ویسہ لانے کے لیے. لیکن یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو سارا جو ڈالرز کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جا رہا ہے، یہ سب سارا مصنوعی معاملہ ہے. اور پاکستان کی اس وقت جو ہے نا اقتصادی حالت بہت زیادہ خراب ہے. اور میں تو آپ کو صاف صاف بتاؤں گا کہ پاکستان اس وقت بھی ڈیفالٹ کے قریب ہے. یہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ سارا وہ یہ ہو گیا، ان کی وزیر خزانہ کی جو ملاقات بھی ہوئی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سے اور جو ان کی جو کیا کہتے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سیلاب ویلاب کے حوالے سے سب کچھ کریں گے. لیکن وہ باتیں ہی باتیں ہیں، لیکن ابھی تک کچھ کہا نہیں گیا، مطلب کچھ ان کو ایسا مل نہیں رہا. اور مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ کچھ ملے، کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں اس حکومت کو کہیں بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا CIS کا اجلاس جو ہوا تھا پرسوں، اس میں جہاں یہ گئے تھے کل، جہاں پیوٹن وغیرہ بھی تھے، سارے لوگ کھڑے تھے، وہ دیکھیں کہاں جا کے انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا. سارے دوسرے آپ کو پتہ ہے خبروں میں ابھی دیکھ چکے جا کے وہ کونے پہ کھڑا کیا تھا شہباز شریف کو. اور ملاقاتیں بھی ان کی کچھ نہیں ہوئی، کسی خاص کوئی بندے سے کوئی نہیں ملا، کوئی زیادہ کوئی اتنی اہم بات چیت نہیں. وہاں پہ کچھ میں نے لوگوں سے پوچھا تھا، میں نے کہا یار اگر کو بتائیں پاکستان کی کسی کو سائڈ میں، جی کچھ نہیں، بس واجبی سے جسے کہتے ہیں کہ فوٹو سیشن تھا، اور مطلب کوئی اہمیت، مطلب انہوں نے کہا کہ یار پاکستان کو اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں مل رہی. تو بنیادی طور پر یہ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان جو ہے نا ہر طریقے سے، مطلب ایک تو اندرونی سیاست پہ بھی پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور بیرونی سطح پر بھی پاکستان نے اپنا امیج خراب کیا ہے، اور معاشی طور پر بھی پاکستان خراب ہوا ہے، اور سیاسی سطح پر بھی پاکستان خراب ہوا ہے. دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، اب کیا صورتحال بنتی ہے. عمران خان ابھی تک تو نہیں چل رہے، انہوں نے اعلان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جلد ہی اعلان کریں گے. لیکن ایک بات میں نے آپ کو کل بتا دی تھی، اور میں ابھی بھی پھر یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور ایک انہی کے جو لوگ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کچھ اداروں میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ حالات ایسے خراب کر دیے جائیں کہ سارا سب کچھ ہی ختم ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز لاگو کر دی جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو میرے پاس ابھی اطلاعات ہیں، عدلیہ جو ہے نا، عدلیہ کا وہ گروپ جو کہ بالکل غیر جانبدار ہے، وہ اس صورت کے اوپر انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا. میں آپ کو آخری میں بڑے دبے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے طور پر بتا دیا ہے کسی کو کہ بھئی کوئی ماشاء اللہ یا کوئی ایسی بات اگر آئے گی تو اس کو ہم پسند نہیں کریں گے. مطلب کوئی بھی غیر جمہوری حرکت یا کوئی ڈکٹیٹرشپ والا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو وہ ہم نہیں کریں گے. ہمیں کوشش کرنے دیں کہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہم معاملات کو درست کریں، اور ان کو بھی کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا برداشت کے ساتھ لے کے سیاسی طور پر حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اداروں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں. اور دیکھیں ابھی الیکشن بھی ہونے والا ہے، کل الیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے. اب الیکشن کا انہوں نے کہہ تو دیا ہے، میں نے تو کہا تھا آپ کو کہ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید یہ منع کر دیں گے، لیکن اب انہوں نے اوکے کر دیا الیکشن کمیشن نے. اب مجھے نہیں پتہ لگا، آج میری ایمانداری کی بات ہے کہ میرا رابطہ نہیں ہوا، لیکن اس میں بھی ان کی کوئی نہ کوئی چال ہوگی. بہرحال ابھی آپ دیکھ لیں اب اس میں کیا کریں گے. یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے، جو بھی اگر ہوتے ہیں الیکشن تو عمران خان سیٹیں نکال جائیں گے. دیکھیے بہرحال کل کی صورت کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.